بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ غار ثور کا واقعہ کیا ہے۔ دوستو، جب ہم عمرہ پر گئے تھے تو وہاں پر ہم کو غار ثور کا واقعہ بتایا تھا۔ دوستو، میں غار ثور کے اوپر تو نہیں جا سکا، پر میں نے نیچے سے پہاڑ کی پوری ویڈیو کلپ اور اس کا جو پورا بیان ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ انڈیا میں بھی ہیں۔ کبھی کسی پہاڑ کو دیکھنے کے لیے ہم نکلے اپنے گھر سے؟ نہیں نکلے نا۔ اس پہاڑ کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور تشریف لائے۔ اس کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ حضور علیہ السلام سے ہوئی ہے، ورنہ دنیا میں تو سارے پہاڑ ہیں، کوئی پہاڑ کو دیکھنے کے لیے نہیں نکلتا اپنے گھر سے۔ لیکن ابھی کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے، ورنہ آپ کو اندر آنے کی جگہ نہیں ملتی، اتنی بسیں کھڑی ہوتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، غور سے سنیے گا۔ جب حضور علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غار میں پہنچے، یہ جو سامنے سب سے بڑا پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کو جبل ثور کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے بالکل آخری کونے پر جو بڑا سا پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، اس بڑے پتھر کے نیچے آج بھی وہ غار ہے جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 راتیں 2 دن اس غار میں قیام فرمایا ہے۔ کتنی راتیں؟ 3 راتیں 2 دن۔ پیر کی رات مکہ سے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ پیر، منگل اور بدھ، یہ 3 راتیں 2 دن حضور نے اس غار میں قیام کیا۔ جب ابوبکر صدیق حضور کو لے کر غار کے اندر گئے تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دیا، تو مکڑی نے ایک بہت بڑا جالا اس غار کے منہ پر بن دیا، اور کبوتروں نے اللہ کے حکم پر اس غار کے منہ پر گھونسلہ بنایا، اور اللہ نے اس طرح اپنے پیارے محبوب کی حفاظت کا سارا انتظام فرما دیا۔ دوسری جانب جب صبح ہوئی اور کفار مکہ حضور کو تلاش کرتے کرتے اس غار کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ مکڑیوں کا جالا ہے، کبوتروں کا گھونسلہ ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل میں یہ خیال اور یہ بات ڈال دی کہ اس غار میں کوئی نہیں گیا۔ بس یہی دیکھ کر، یہی سوچ کر وہ کفار مکہ اس غار سے واپس نیچے آ گئے، اور اس طرح اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ کفار مکہ جب غار کے پاس پہنچے تو ابوبکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کفار مکہ نے اپنے پیروں کی طرف، نیچے کی طرف دیکھا تو یہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ تو میرے آقا نے ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ کفار مکہ غار کے منہ پر مکڑیوں کا جالا، کبوتروں کا گھونسلہ دیکھ کر واپس آ گئے۔ اس غار میں تاریخ کا وہ واقعہ بھی پیش آیا جسے علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا کہ جب ابوبکر صدیق حضور کو لے کر غار کے اندر گئے اور میرے آقا ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے، تو ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کی ایڑی سے غار کے اس سوراخ کو بند کیا جو کپڑا ختم ہونے کی وجہ سے بند ہونے سے رہ گیا تھا۔ علماء اکرام نے لکھا کہ اس غار میں حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ایک سانپ نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا، اور جس رات حضور تشریف لائے تو آپ کی پیاری پیاری اور بھینی بھینی خوشبو کو پا کر وہ سانپ اللہ کے نبی کا دیدار کرنے کے لیے غار کے ان سوراخوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب اس کو کہیں سے کوئی جگہ نہ ملی تو اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ ڈس لیا، اور ابوبکر صدیق کو یہ محسوس ہوا کہ کسی کیڑے نے کاٹا ہے، مگر یہ سوچ کر کہ میں اگر اپنے پیر کو ہلاؤں گا تو اللہ کے نبی کی نیند میں خلل آئے گا، اس کی وجہ سے آپ نے اپنے پیروں کو نہ ہلایا، اور وہ سانپ کا جو زہر تھا وہ آپ کے جسم میں پھیلنا شروع ہوا، اور اس کی درد کی شدت اور تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو پھر ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو جب حضور کے چہرے مبارک پر آئے تو میرے آقا کی آنکھ کھل گئی، اور ابوبکر صدیق کو روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا، اے ابوبکر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ سنا تو اپنا لعاب دہن، لعاب کہتے ہیں تھوک کو، آپ نے اپنا تھوک مبارک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے اس لعاب کی برکت سے ابوبکر صدیق کے سانپ کے اس زہر کے اثر کو زائل فرمایا، اور ابوبکر صدیق شفا یاب ہوئے، صحت یاب ہوئے۔ تاریخ کا یہ واقعہ جس کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے اسی جبل ثور کے غار میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس پورے واقعے کو شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں کہا۔ شاعر کیا کہتا ہے اس واقعے کے بارے میں؟ شاعر کہتا ہے
کہ سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، اور ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، آنسو نکل پڑے قدم ہٹا نہیں زاہد، کمال عشق تھا سرکار کے یار غار کا۔ جان جاتی ہے چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اللہ ابوبکر صدیق کے اس عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا ہو۔ اللہ حضور کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ جب دوستوں مجھے امید ہے کہ غار ثور کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستوں اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔